نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد اللہ کریم آپ سب احباب دا بیٹھنا آنا اور سماعت کرنا قبول فرمائے. ذوالحج دے ماہ مبارک دے مہینہ دے مناسبت نال اج دی اس نشست چند گزارشات پیش کرانگا. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید ایک درخت دا ذکر فرمایا ہے. اس درخت دی خصوصیت یہ ہے کہ اس درخت دے تھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بیعت لئی سی. قرآن مجید دے اندر 54 قسم دے درخت اور پودیاں دا ذکر موجود ہے. جنہ چوں 3 پودے دنیا تے نایاب نے نہیں ملتے. باقی دبئی دے اندر ایک فرم ہے جس نے باقی تمام پودے جڑے نے انہوں نے لگان واسطے ایک
پلان تیار کیتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے پودیاں دا ذکر ہے انہوں نے ایک جگہ تے اکٹھیاں کیتا جائے۔ قرآن مجید کے اندر بھی درختاں دا ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر بھی درخت دی اہمیت نو بیان فرمایا ہے۔ درخت لگانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے اور اے طبی اعتبار نال دینی اور دنیاوی اعتبار نال بہت مفید عمل ہے۔ اللہ کریم سانو سارے دوستانو سنت رسول تے عمل کردیا ہویا اپنی اس دھرتی نو درختاں دے زیور نال سجان دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے سنگی کوشش فرماؤ جڑے زمیندار لوگو کہ اپنی جو ساڑی دھرتی ہے اس دا چونکہ درجہ حرارت بڑھ رہی ہے تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس نو کنٹرول کرنے واسطے درخت لگانے دی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے اور بعد درختوں نے جنہ دا اللہ نے قرآن اچ بڑے پیار نال ذکر فرمایا جیسے کھجور، قرآن مجید دی ایک سورت دا عنوان ہی کھجور دا درخت ہے، یعنی اس دا نام سورہ نحل۔ حضرت مریم جس وقت آپ دے بیٹے حضرت عیسیٰ دے پیدائش دا وقت سی تو آپ ایک درخت دے تھلے سن، تو اس وقت آپ نے ایک خواہش کی تھی کہ میرے کول کوئی غم گسار اور ہمدرد ہوندا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے مریم اے کھجور دا تنا اے دے نال ٹیک لگا لے، اے دے چو تینو اوہی انس حاصل ہوئے گا جڑا عورت نو دوسری عورت کو انس اور پیار حاصل ہوندا ہے بوقت ولادت۔ تو اس وقت حضرت مریم اس درخت نال ٹیک لگائی تو اللہ قرآن فرماتے ہیں حُزِّی اِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو اس درخت نے حضرت مریم نو تازہ اور پکیاں ہویاں کھجوراں پیش کیتیاں سن۔ درخت دا اور انسان دا رشتہ بڑا قدیم ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جدو حضرت آدم نو پیدا فرمایا ہے تے آپ دے وجود چو تھوڑی جی مٹی لے کے اللہ نے او دے نال کھجور دا درخت پیدا فرمایا ہے، حضرت آدم دے وجود چو مٹی لے کے۔ سو درخت انسان دی زندگی دے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے اور درخت انسان نال پیار کرتا ہے، انسان نو بھی درخت نال پیار کرنا چاہیے۔ تسی سنیا نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت نال ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرماتے سن، جدو حضور نے ممبر تے جلوہ فرمائی، حضور ممبر تے جلوہ فرما ہوئے تو کھجور دا تنا حضور دے فراق کے چروندہ سی، یعنی درخت پیار کر دینے، درخت محبت کر دینے۔ سانو چاہیے ایسے بھی درخت نال محبت کریے، درخت نال پیار کریے۔ سو اے بحثیت مسلم اور بحثیت معاشرہ ساڑا ساریاں دا حق بندا ہے کہ اسی اپنی دھرتی نو سونا کرنا آستے اور اپنے ماحول نو صاف رکھنا آستے درخت لگائیے۔ اس واسطے اج اسی لاواں گے کہ ساڑیاں آن والیاں نسلاں او دے تو فائدہ حاصل کرن گی۔ زیتون بھی درخت ہے جس دا اللہ نے قرآن مجید ذکر کر دیں، فرمایا والتین والزیتون شجرۃ مبارکہ، برکت والا درخت۔ سو دوستو درخت جنت وچ بھی ہونے نے، حضور دی حدیث ہے جیڑا ایک واری سبحان اللہ کہے اللہ جنت او دے نام دا درخت لگا دیتا ہے۔ وہی سمجھ آئی جائے
یعنی یہ مطلب ہے کہ سبحان اللہ کہن نال جیڑی شے بدلے میں عطا کیتی جاندی ہے وہ درخت ہے، اور جیڑی شے رب بدلے عطا کردا ہے وہ بڑی افضل شے ہے۔ لہذا اس دی اہمیت نو تسی اس چیز تو سمجھ سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ بندے کو کھیت ہوئے تو درخت لگائے، اپنے گھر دے سینے چ درخت لگا سکتے ہو، اپنی گلی محلے چ اپنے آس پاس دیاں سڑکاں تے جو جگہ تہانوں میسر ہے او دے چیتنا کو درخت لگا دو، کم از کم اپنے حصے دی آکسیجن تسی ضرور بناؤ۔ ہر بندے دا اے ڈیوٹی سمجھ کے اور اے ایک جمالیاتی حص ہوندی ہے بندے دے اندر، ایک حص ہوندی ہے بندے کہ انہوں فطرتی چیزاں نال، فطرت دی چیزاں نال پیار ہوتا ہے، تو درخت نال محبت کرنا اور شجرکاری دی طرف متوجہ ہونا بھی انسان دے اندر اے فطرت نال محبت دی علامت ہے اور انسان دے باذوق ہونے دی علامت ہے۔ تو ایک درخت ہے جس کا میں تذکرہ کیتا اللہ دے قرآن دی آیات بینات نو تلاوت کرنے واسطے۔ اللہ فرما دیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب اللہ انہاں مومنہ تے راضی ہو گیا ہے جنہ ککر دے درخت تھلے۔ حدیث شریف شجرہ دی جو تفسیر ہے وہ ہے کہ وہ ببول دا درخت سی، ککر دا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عمرہ کرن واسطے تشریف لے آ رہے سے، احرام آپ سرکار نے بنیا ہویا سی، حضور نے حالت احرام سن، تو کفار مکہ نے حدیبیہ دے مقام تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو روک لیا کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے۔ جس جگہ تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے نے اس جگہ تے مسجد بنی، اجے بھی اس علاقے دے اندر ککر دے درخت پائے جاندے ہیں، تو وہ جگہ موجود ہے حدیبیہ جتھے صلح نامہ حدیبیہ ہویا سی۔ حضور نے جس جگہ تے تحریر لکھی سی اتھے مسجد بنی ہے۔ تحریر ویسے مولا علی نے لکھی سی لیکن حضور لکھوائی سی، اس جگہ تے مسجد ہے، اور آخر نو اس جگہ تے مسجد دی زیارت دی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کریم تمام عاشقان مصطفیٰ نو انہاں تھاواں دی زیارت کرائے جتھے نبی سرکار دا ڈیرا رہا ہے۔ عزیزان من، حضور نے بات چیت کرن واسطے کفار مکہ نال کہ ساڈا ارادہ جنگ نہیں، اسی تے بیت اللہ شریف دا طواف کرن آیا ہیں، ارادہ جنگ لے کے نہیں آئے، تو ساڈا تا ارادہ ہی نہیں ہے جنگ دا، تسی سانو اجازت دیو کہ اسی عمرہ کریے۔ حضرت عثمان نو بھیجیا، حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ نبی سرکار کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیتے گئے، تو حضور نے خون عثمان دا بدلہ لین واسطے صحابہ کو بیعت لئی، میرے نال بیعت کرو کہ عثمان دے خون واسطے لڑاں گے، عثمان دے دشمناں نال لڑاں گے، جو عثمان دے منکرین نے انہاں نال لڑاں گے، میرے نال بیعت کرو۔ بھائی میرے آپ احباب اگر غور فرماؤ، اچھے لوگوں، افضل لوگوں، میرے نبی نے حضرت عثمان دے خون واسطے لڑن دی بیعت لئی ہے کہ لڑاں گے۔ اگر حضرت عثمان دے خون واسطے کفار نہ لڑنا سنت مصطفیٰ ہے تو حضور دی حرمت واسطے لڑنا بدرجہ اولا امت فرض ہو جاتا ہے۔ آپ نے مسئلے دی سمجھ آئی؟ عزیزو، خلیفہ ہارون الرشید حضرت امام مالک تے ایک سوال کیتا ہے جڑا ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ امام مالک اگر حضور دی گستاخی کیتی جائے تو امتی دی ڈیوٹی کی ہے؟ اگر کوئی کسی جگہ تے حضور دی گستاخی ہوئے تو امتی دی کی ڈیوٹی ہے؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا امتی دی ڈیوٹی ہے
کہ امتی انہاں گستاخاں نال لڑ جائے. اے امتی دی ڈیوٹی ہے. امت دی ڈیوٹی ہے. امام اہل سنت امام مالک فرماندے ہیں کہ امت دی ڈیوٹی ہے کہ انہاں گستاخاں نال لڑے. لیکن اے امت جیڑی ہن دی امت ہے نا، اے اس چیز تو غافل ہو گئی ہے. لڑنا تے کو جائے. الحمدللہ رب العالمین. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے پوری ملت اسلامیہ دا فرض کفایہ ادا کیتا ہے. پوری ملت اسلامیہ تے فرض سی کہ حضور دے گستاخاں نال لڑے، لیکن یہ امت لڑن جو کہ کوئی نہیں. بابا خادم حسین رضوی بابا جی ایک بڑی کمال دی گل کردے نو، آندے نو حضور نو منو تے انے واہ منو. واہ بابا تیری کیا بات ہے. بابا خادم حسین آندا ہے حضور نو منو تے انے واہ منو، یعنی عقل نو پرا کر مننا ہی تے ہن تو کیویں مننا ہے. بابا جی نکل پے میں کوشش تے کریے. اللہ دے فضل و کرم نال رات نو اس وقت اکھاں چوں خوشی تو آنسو آئے جدوں اے خبر سنی کہ ساڈے سنیاں دے ایک مجاہد دے نکلن دی وجہ تو ہالینڈ دی حکومت نو ایکشن لینا پیا ہے اور او گستاخانہ خاکیاں دا جڑا مقابلہ سی ان روکنا پیا ہے. انہوں نے پھر اعلان کیتا ہے کہ پاکستان دے اندر جو مظاہرے ہو رہے اسی سمجھنے ہیں کہ انہاں دی وجہ تو ساڈی جان نو بھی تے اور لوگاں دی جان نو بھی خطرہ ہے، لہذا اسی اے منسوخ کرنے ہیں جو اسی گستاخی کرنا چاہ رہے سا اس نو اسی ختم کرن دا اعلان کرنا. عزیزان من، میں انہاں بندیاں نے سلوٹ کرنا، سلام کرنا جڑے گھروں نکلے اور انہاں دی صدائے یا رسول اللہ دا اثر ہالینڈ تک پہنچیا. انہاں بندیاں نے میں دعا دینا جڑے بابا جی لاہوروں ٹرے نے تے سکھے کی تے گرد و نواز اے آندے پھر دیا ہے کہ ایس واری اسی دکانہ کوئی نہ بند کرنی ہے، جو کرنا ہے مولویاں تو سی کرنا ہے. انہاں تو بھی پھر صدقے ہی جائیے. بھائی اساں آکے ترائے دیں تو اڈے کہن کے دکانہ بند کی دیں، ہون اساں بالکل کوئی نہیں کرنی. میں قربان جاواں، میں انہاں بندیاں تو بھی صدقے جاواں. وہ جٹ آیا دوجے جٹ کول تو اسا کہا بھئی گالے وہ اپنے منڈیاں نے سمجھا لو. انہاں کہا خیر ہے منڈیاں کی کیتا ہے. اسا کہا اسی لاؤں کماند، اسی کماند لاؤں آجے، پھر کماند وڈے ہونا ہے، پھر وہ دے گنے پختہ ہونے نے تواڈیاں منڈیاں توڑنے نے انہاں نے سمجھا لو. اوہ اللہ علیہ لا تے لے کوئی سمجھ آئی جے کوئی او اے ساڈے دکانداراں دا حال. اجے کسے بندے درخواست ہی نہیں کیتی کہ بھئی جناب اسی دکانہ بند کرنیاں نے یا کوئی احتجاج ہے، ایسا کوئی موڈ ہی نہیں، کوئی ایسا ساڈا پروگرام ہی نہیں. تو آدھن باسا کوئی نہیں کرنی ہے. او بھائیا گنے گڑھ تے لے بیٹھ. ہاں بندہ تھوڑا جہا سوچے نا کہ پتر دکانہ تاں ہی چل دیاں نے جے گاہ کون تے. جدو گاہ کہیں نہیں ہونا تے دکانہ کی چلنا ہے. عزیزان من، ساڈا یہ عالم ہے کہ اسی حضور سرکار نال ساڈی محبت دا یہ عالم ہے کہ اسی تے حضور سرکار واسطے دکان بھی 2-4 دن بند نہیں کر سکتے ہیں. بھائی ساڈا تھا انہاں کو پیار ہے، ساڈے جذبات دا تھا یہ عالم ہے کہ اسی دکان نہیں بند کر سکتے. اچھا ہے دکان بند نہیں کرنی چاہیے، وہ جو رزق روٹی جو ملتی ہے بندے نو. عزیزہ بندے سمجھتے ہیں کہ بابا خادم حسین رضوی دے پیروکار ہمیں چلے کمڑے جائیں.
میں تے بابا خادم حسین رضوی صاحب دا شاگرد بھی کوئی نہیں تے مرید بھی کوئی نہیں، تے میرا انہاں دی جماعت نال باقاعدہ رجسٹریشن دا تعلق بھی کوئی نہیں، میں کوئی رجسٹرڈ انہاں دا کارکن ہاں کوئی نہیں، لیکن ایک سنی ہون دے ناتے جڑا بندہ رسول اللہ دے دین دا ہوکا دے وے میں اس نو ضرور اپریشیٹ کرنا کہ یار ہے بندہ کام ٹھیک کردا پہ آسانے دے نال ٹرنا چاہیے۔ تو اس ماحول دے اندر اور جدو گستاخانہ خاکیاں دا اعلان ہویا ہے اساں کی کیتا ہے، تسی میں جڑے اسی بندے ہی تے بیٹھے ہیں اساں کی کیتا ہے؟ بھائی امتی تے اسی بھی آیا نا، اس ملک دے کتنے کروڑ آبادی ہے؟ 21 کروڑ، ہاں انہاں ساریاں تے بلکہ پوری مسلم ورلڈ تے یہ فرض سی، ہن دے تے فرض ہو گیا سی کہ حضور دے دشمناں نال لڑے۔ اسی اے سی والے کمرے سوتے رہے ہیں، دکاناں پکھے چلا کے بیٹھے رہے ہیں، ایک بندہ چاند مٹھی بھر مجاہد لے کے ساڈی تھاں تے لڑن ٹر گیا۔ اسی اپنے کام کر رہے ہیں، اسی اپنے بزنس کر رہے ہیں، اسی اپنے کاروبار کر رہے ہیں، سانو فکر ہی نہیں، لیکن ایک بندہ لاہوروں چل پیا ہے، انہاں دے بھی بچے نے، انہاں دا بھی گھر خاندان ہے، جڑے سارے لوگ ہیں وہ چل پے نے، اسی نال نہیں سا جا سکتے تے اے تے کہنا چاہیے نا کہ جڑے جا رہے نے اسی بھئی انہاں دے نال فرض کفایہ ادا کر رہے سن، کیونکہ حضرت امام مالک فرما دے کہ امت لڑے، ہارون الرشید کہتا ہے اگر امت نہ لڑ سکے تو پھر، تو امام مالک فرما دے کہ جس امت دے نبی دی گستاخی کیتی جائے اور او امت لڑ نہ سکے اس امت نو زندہ رہن دا حق ہی کوئی نہیں، پھر وہ امت مر جائے۔ عزیزان من اے تے عالم ہے ساڑی محبت دا اور ساڑے پیار دا حضور سرکار نا، اور حضور سرکار دا ساڑے نال پیار دا عالم ہے۔ بھائی دنیا مفاد دی ہے، میں کہ چلو مفاد ہی گن لو، جے دنیا مفاد پرست ہے تے حضور نال وابستہ اپنے مفاد ہی کاؤنٹ کر لو کہ ساڑھے حضور نال کتنے مفاد وابستہ نے۔ اتنے توڑے ماں باپ تے توڑے تے احسان نہیں جتے احسان حضور دے۔ حضور تے ایک آیت نازل ہوئی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر بندہ پل صراط تو گزرے گا۔ حضور نے سنیا تو حضور رون لگ گئے، روندیاں روندیاں گھروں نکلے، غار چلے گئے۔ ایک غار دے اندر حضور 3 دن روندے رہے، صحابہ ڈھونڈ دے پہنچے تے ایک ایاڑی باہر بھیڑاں پہ چرائے بکریاں، صحابہ پوچھتے ہیں بھئی تو اس طرح ساڑھے نبی سرکار نو تکیا ہے؟ اس کیا میں نے نہیں پتا کہ تسی کینہ دے بارے پوچھ رہے ہو۔ انہاں جاننا کہ اس غار اچھ کوئی 3 دن دا رو بھی رہا ہے تے اپنی امت نو یاد بھی کر رہا ہے۔ نہیں توجہ ہے آپ حضرات، 3 دن تو کوئی رو رہا ہے اور اپنی امت نو یاد کر رہا ہے۔ میریاں بھیڑا 3 دن تو جدو میں لے گیا ہونا میرا بکریاں دا ریوڑ اس غار دے سامنے کھلو کے اس غار والو تکدا رہندا ہے، نہ بکریاں کھاندیاں نے نہ بکریاں نو پین دی ہوش ایتھے بیٹھیاں رہ دیا۔ اور حضور غار دے اندر 3 دن کنوں یاد کر رہے سن؟ مینوں اور تینوں، بھئی امتی آنا سی حضور سرکار دے۔ اتنا ماں اپنے بچے نال پیار نہیں کر دی جتنا حضور کر دین۔ حضور دنیا تے تشریف لائن تے پہلا جڑا حضور نے سجدہ کیتا ہے او دے حضور نے اپنی امت نو یاد فرمایا۔ اور حضرت قسم ابن عباس حضور دے صحابی نے جو آخری ہستی حضور دی قبر ہی چبار نکلے نے، انہوں دا نام ہے قسم ابن عباس۔ قسم ابن عباس فرماندے ہیں جدو میں حضور دی قبر انوری چو نکلن لگا نا تو میں تکیا کہ حضور سرکار دے ہونٹ حرکت وچ سن۔ فرما دیں میں جدو اپنا کان قریب کیتا کہ سماعت کرا حضور کی فرما رہے ہیں، دعا فرما دیں کہ اس ویلے بھی میں دیکھیا حضور سرکار اپنی امت نو یاد پہ فرما دے ہیں۔
بھائی کون اتنا پیار کرتا ہے کہ دنیا تے آئے تے امت نو یاد کیتا؟ وہ حفیظ صاحب کہندا ہے نا، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ میرے نبی سرکار تے اپنی امت نو یاد فرما رہے، اور کیا آپ احباب نے حضور دائے پاکیزہ اور مقدس جملہ نہیں سماعت کیتا؟ میرے نبی فرما دیں انا حزکم من الانبیاء۔ کتنا پیار اور اپنائیت ہے حضور دے سونے کلمے۔ حضور فرما دیں میں نبیاں ہی چوں تہاڈا حصہ، توجہ نہیں فرمائی۔ حضور فرما دیں انا حزکم من الانبیاء، میں نبیاں ہی چوں تہاڈے حصے دا تے تسی امتاں ہی چوں میرے حصے دیو۔ نبی 70 نے، نبی 1,24,000 نے تے امتاں 70 نے، یعنی ٹوٹل امتاں دی تعداد ہے 70، اور نبی نے 1,24,000 تے خالق نے جدو ونڈ کیتی ہے نا تے حضور فرماندے نے ونڈ کردیا ہویا رب نے تانوں میرے حصے چ پایا ہے تے مینوں تہاڈے حصے چ پا چھڑیا ہے۔ اوئے کوئی اس تقسیم تے غور کرو ہاں کہ اللہ نے ساڈے تے کتنا کرم کیتا، اور حضور کتنے پیار نال فرما رہے ہیں کہ تسی میرے حصے دیو، تسی میرے حصے آئے ہو، میں تہاڈے حصے دا۔ انا حزکم من الانبیاء وانتم حزی من الامم۔ حضور فرما دیں تسی امتاں چوں میرے حصے آئے ہو، میں نبیاں چوں تہاڈے حصے دا۔ اے اپنے نبی نال پیار کرو تے اپنی قسمت تے ناز کرو کہ اللہ نے سانو آمنہ دے لال دا امتی بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امتی نال حضور سرکار دا پیار ایڈا ہے، امتی نال حضور دی محبت ایڈی ہے کہ صحابہ عرض کر دینا یا رسول اللہ تسی بوڑھے ہو گئے ہو، تھوڑے تے بڑھاپا آ رہے ہیں۔ حضور فرما دینا صحابہ جڑیاں آیتاں وچ صورتاں وچ عذاب دیاں آیتاں نے، میں وہ صورتاں سن سن کے بوڑھا ہو گیا۔ اچھا حضور نو اپنی فکر سی کہ جس تو بوڑھے ہوئے، حضور نو تے اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، محبوب سونیا تیرے صدقے میں پہلے پچھلے گناہ معاف کر دینے۔ باقی لوگاں نے بھی سرکار تے معصوم عن الخطا نے، تے پھر حضور سرکار روندے کیوں سن؟ غم کیوں لگدا سی حضور نو؟ اے حضور نو غم سی ساڈا۔ اور پھر حد ہو گئی جدو صحابہ کیتی یا رسول اللہ تسی اگر قبرے چلے جاؤ گے تو ساڈا کی بنے گا؟ تسی قبرے تشریف لے جاؤ گے تو ساڈا کی بنے گا؟ میرے نبی سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ اللہ اکبر۔ حضور فرما دینا میں ظاہرن بھی رواں تے تاں وی تواڈے واسطے خیر ہاں، میں قبرے چلا جاواں تے تاں وی تواڈے واسطے خیر ہاں۔ توجہ ہے حضرات، میرے نبی سرکار کملی والے آقا فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تواڈے واسطے خیر ہے، میں دنیا تو چلا جاواں قبر دی حیات بھی تواڈے واسطے خیر ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ حضور فرما دیں تسی عمل کرو گے عرض علی اعمال امتی، امتی دے عمل میرے سامنے پیش ہون گے۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ، جن نے جو عمل کیتا ہے وہ حضور اگے پیش ہو جانا ہے، جو بھی تسی تے میں کرنے ہاں حضور اگے پیش ہونا ہے۔ اسی جو دن رات عمل کرنے ہاں نا وہ سارے حضور اگے جاندے جے۔ جڑا بندہ تاش کھیلدا ہے حضور نو پتہ ہے، جڑا بندہ فلماں تکدا ہے حضور نو پتہ ہے، جڑا یا رسول اللہ لبیک دا نعرہ ماردا ہے وہ بھی حضور نو پتہ ہے۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تواڈے عمل پیا تکدا ہے تے اللہ دا رسول بھی تکدا ہے۔ عزیزان دی وقار میرے نبی فرماندے نے اورید علی اعمال امتی، تواڈے عمل میرے کول پیش ہون گے۔ صحابہ نو حضور دس رہے ہیں میں قبرے چلے جانا ہے، تواڈے عمل میرے کول آنے تے جدو پھر عمل ہونے عملاں دی دو قسم ہوندیاں نے، عمل اچھے بھی ہوندے نے تے عمل برے بھی ہوندے نے۔ جدو اچھے عمل جان گے بھائی شاگرد اچھا کام کرے نا تے کاپی ویکھ کے نا استاد خوش ہوندا ہے نا، امتی دے عمل اچھے ہون تے حضور خوش ہوندے نے، حضور خوش ہو گئے تے غم بن گیا۔ میرے آقا سرکار فرماندے جدو تواڈے اچھے عمل میرے کول آن گے میں اللہ دی حمد اور تعریف کراں گا کہ اللہ سونیا میرے امتی نو اچھے عمل دی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اور جدو تسی غلط عمل کرو گے، برے عمل کرو گے،
تواڈے عمل حضور کول پیش ہونے نے۔ اے بات توجہ نال سنو نا، عمل کرنے آسی سارے تے ساڈے عمل کتھے جانے نے؟ ساڈے عمل حضور کول جانے نے۔ اللہ اکبر، حضور دی بارگاہ تیرے تے میرے عمل پیش ہونے نے۔ جدو حضور کو عمل بد پیش ہونگے، غلط عمل پیش ہونگے، میرے نبی سرکار فرما دیں تواڈے پورے عمل میرے کو ہونگے، میں انہوں تے اللہ دی حمد کرانگا۔ پورے عمل آنگے تے پھر کی ہوئے گا؟ اچھے اعمال تے حمد ہوئے گی، اچھے اعمال تے تعریف ہوئے گی، حضور خوش ہونگے۔ لیکن جدو ساڑھے پورے اعمال، اعمال سیئہ، اعمال رزیلہ حضور دی بارگاہ ساڑھیاں بدکاریاں تے گناہ پیش ہونگے نے، حضور فرما دیں میں اللہ دی بارگاہ استغفار کرنا، اللہ سونے معافیاں دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان محترم ذرا سمجھو تے صحیح، حضور دا ساڈے نال تعلق کیے، حضور دا ساڈے نال پیار کیے، اسی برے عمل کریے، حضور استغفار واسطے اللہ کے سفارش کر دے پہنے تے میرے رب دا فرمانے والو اللہم ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ حضور تے قبر چ بھی تیری فکر لے کے بیٹھے، لیکن ایک امتی ہے جڑا ایک دن حضور واسطے دکان بھی بند نہیں کر سکتا۔ شاعر نے کیا کمال دی گل کی کل دا جملہ میرے دماغ وچ گھومدا پیا ہے، یا رسول اللہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے۔ یا رسول اللہ تواڈیاں گستاخیاں کرن والے نوں کیویں پتہ چلے؟ میرا نبی کیڈا رحمت للعالمین ہے، جس نے جانوراں دے حق بیان کیتے، جنہیں بیوہ عورتاں دے حق بیان کیتے، جنہیں یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھے ہے، جنہیں غریباں دی مدد کیتی ہے۔ سب تو پہلے جنہاں نے عورتاں دے حق بیان کیتے نے وہ میرے نبی نے، سب تو پہلے یتیماں دے حق بیان کیتے تے میرے نبی نے۔ کون ہے کائنات دے اندر جنہیں آج تو 15 صدیاں پہلے فرمایا ہے آنا وکافل الیتیم کہاتین، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنے والا جنت وچ محمد دا ساتھی ہوئے گا۔ اللہ اکبر، کون ہے جنہیں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تواڈے پھپھے ماں تے بڈھی ماں تے بڈھے باپ دے قدماں دی اندر ہے۔ کون ہے جنہیں دسیا ہوئے اس دھرتی تے وسن والے پرندیاں دا بھی تواڈے تے اگے تائیں تے بیلیاں نے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے۔ کیسے پڑھیے پڑھیے، کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے، کیویں سمجھ جائے گی؟ اینا بدبخت یہودیاں نو کون، اینا نصارہ عیسائیاں نو سمجھائے، اینا ہندوؤں نو کون سمجھائے؟ میرا نبی اوئے جدی رحمت دا صدقہ کافرہ تے بھی عذاب نہیں ہوگا۔ آپ حضرات میں اس بات نہیں سمجھ آئی؟ مسلمان سے تے عذاب نہیں ہوگا، کافر اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں انہوں تے عذاب کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی حضور رحمت للمومنین نہیں نا، رحمت للمسلمین نہیں، حضور رحمت للعالمین نے۔ رحمت للمسلمین ہوندے تے صرف مسلمانہ تے رحمت ہوندی، رحمت للمومنین ہوندے تے صرف مومنہ تے رحمت ہوندی۔ رب فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سونیا تینوں کافراں واسطے بھی رحمت بنا چھڑیا ہے۔ گناہگار ہون گے تینوں نہیں مندے ہون گے، لیکن مڑ بھی بے شکلہ نہیں بدل دیا، میرے یار دے امتی تے ہے میرا۔ کافر بھی حضور دا امتی ہے، منافق بھی حضور دا امتی ہے۔ ہاں امتیاں دو قسمہ نے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ جدے تک حضور دا پیغام پہنچیا وہ امت دعوت اچ داخل ہے، جنہاں نے پیغام نو ایکسپٹ کر لیا وہ امت اجابت اچ داخل ہو گئے۔ حضرات محترم اسی خوش نصیبہ کہہ دی حضور دی وہ امت جنہاں نے حضور دے میسج نو قبول کر دیا۔ عزیزاں نے دی وقار، آج ہندو دی صورت نہیں بدل دی،
آج سکھ بندر نہیں بن دے، آج گیرٹ ولڈر جیسے یہودی اپنیاں صورتاں صحیح لئی پھر دیں۔ ابو جال حضور کے گل کی تھی میں نہیں مندا محمد تے محمد رب نو، میریاں ٹنگاں توڑ لوے، میرے نبی چپ کر گئے تھی۔ اللہ فرمایا سونیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ابو جال دی عذاب ضرور ہودا پر سونیا انہاں وچ تو جو وسدا ہویا۔ انہاں یہودیاں نو کون سمجھائے میرے نبی سرکار دیاں گستاخیاں کرن والےاں نو کہ اج تواڈیاں صورتاں صحیح نے تے میرے نبی سرکار دا صدقہ نے، تاں ہی تے آنے بیلیو کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے، وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے، جو تیرا نام مٹانے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گیا دا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، خود مٹیں گے ہاں خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے۔ میرے حضور فرمانے علی حدیبیہ دی صلح، حضور فرمانے علی میرا نام مٹا دے، کافرانو نہیں منظور تے میرا نام مٹا دے۔ حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ کافرہ نے کیا سی الرحمن تے الرحیم نہیں مندے، حضور فرمانے نے علی مٹا دے، مولا علی نے الرحمن تے الرحیم مٹا دیتا۔ حضور فرمانے نے لکھو بسم ہادا ما قاد بھی محمد الرسول اللہ، ایو فیصلہ جڑا مشرکین مکہ تے مسلمانان مدینہ دے درمیان محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے۔ سہیل بن عمر کافران دے امبیسیڈر سن، کہندے نے میں نہیں مندا محمد الرسول اللہ، رسول اللہ مٹا محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور فرماندے نے علی محمد رہن دے، رسول اللہ مٹا دے۔ حضرت علی نے قلم ہاتھ جو رکھیے، عرض کردے سونیا واللہ ما ابہو کا بدا، سونیا رب دی قسم ہے میں تواڈے کہن تے بھی تواڈا نام نہیں مٹا سکدا۔ علی نام مٹان والے چ نہیں، علی نام بلند کرن والے چ، کیونکہ علی نے سانو عقیدہ دے دیتا ہے جڑا حضور دا نام مٹائے گا اللہ دا قرآن ہے او تلم بعد ذالک زنیم، او دیاں نسلاں دا نشان مٹ جائے گا۔ خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے۔ میریاں سوچ دے
پردے ہجے اس بچے دا جملہ گونج رہا ہے. احتجاج ایک بچہ کھلوتا ہے جنہیں پلے کارڈ بینر اٹھایا ہے, او دے عربی ایک جملہ لکھیا ہے فقتلونا ولا تسبوا نبینا, مینوں قتل کر دیو پر میرے سونے نبی دی گستاخی نہ کرو. اے مسلمان قوم, میں تیرے جذبے تو صدقے جاؤں. فقتلونا ولا تسبوا نبینا, ہمیں قتل کر دو پر ہمارے نبی کو گالی مت دو. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین. عقیدہ اسلام فرزندان اسلام ہے, اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے, یہی فیصلہ ہے. کملی والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے. عزیزان من, دوستان محترم, جس نبی دا تسی تے میں ذکر کر رہے ہیں, جس نبی سرکار نال اساں پیار کر دیا, جس نبی دے اسی امتیاں, اس نبی دا ساڈے نال پیار دا عالم ہے. اس نبی دا ساڈے نال پیار کی ہے. عزیزان من, یہ گلاں ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. سانو دکان نال زیادہ پیار ہے, سانو بزنس نال زیادہ پیار ہے, سانو اپنی اولاد نال زیادہ پیار ہے, لیکن کلیہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تسی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جدوں تک ہر چیز تو زیادہ حضور نال پیار نہ کرو. حدیث ضعیف ہو سکتی ہے, میں اللہ دا قرآن پڑھ دینا. میرے اللہ فرما دیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز, اپنی کوٹھیاں, اپنی کار تے اپنا بنگلہ, اپنی دکان تے اپنا مال, جنی دیر تک اپنی جان تو زیادہ حضور نو محبوب نہ سمجھے تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. عزیزان من, اسی تے اونا مجاہدان دا واہ بھئی واہ مجاہدوں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں, تسی ٹرے ہو تے تواڈے قدماں دی چاپ نال ہی اللہ نے عالم کفر دے دل دہلا دتے. عزیزان من, مفاد پرست لوگاں دی دنیا وچ, مفاد پرست لوگاں دی دنیا وچ جدو ہر بندہ اپنے مفاد دی خاطر زندگی گزار رہا ہے, پاکستان دی قوم دا سار ملت اسلامیہ فخر نال بلند ہے کہ اجے بھی ایتھے کچھ لوگ وسطن جڑے محمد عربی دے نام تے ہر مفاد قربان کرنے واسطے تیار. اے لوگ ساڈا فخر نے, اے لوگ ساڈا اثاثہ نے, اے لوگ ساڈا ناز نے, مان نے کہ اللہ نے اہل سنت اور یا رسول اللہ کہنے والے نو جذبہ دیتا ہے. بیان سن رہے ہیں کہ مولوی فضل الرحمان صاحب کا بیان سن رہے ہیں, جب آپ نے سنا اسی شاید مولوی فضل الرحمان صاحب کہہ رہے سن کہ یہ جڑا کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. عزیزان من, تسا نہیں دیکھیا ہونا کہ مولوی فضل الرحمان بھی سرکار دے نام تے نکلیا ہو. اے جدو بھی اللہ نے توفیق دیتی ہے یا رسول اللہ کہنے والے نو ہی توفیق دیتی ہے. تو سنیا ہاں بندیاں یورپ دی معاشی پالیسیاں اور اپنے گھر دے اندر موجود معاشی پالیسیاں, ہر بندے دے گھر وچ بھی معاشی پالیسی ہوندی ہے کہ میں کتھوں پیسہ لینا ہے, کیویں خرچ کرنا ہے, ہر گھر دی معاشی پالیسی ہوندی ہے. ہر بندہ اپنے گھر دی معاشی پالیسی نو دین واسطے قربان نہیں کرتا. دیٹس اے پوائنٹ, اس نو یہ نوٹ کرو نا. ہر بندے دے گھر دی بھی ایک معاشی پالیسی ہوندی ہے کہ میں گھر کیویں چلانا ہے. وہ اپنے گھر دی معاشی پالیسی نو حضور تے قربان نہیں کرتا. جی میں تو مثال دے چکا ہوں, کہتا نہیں دکان نہیں بند کرنی میں. ہائے ہائے عزیزان من,
اے سنگیو ساتھیو، اس سرمایہ دے اندر پتہ نہیں کی کشش، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی سرمایہ دی کشش اتنے کھب گئے نے، انہوں حضور سرکار دا دین یاد نہیں، دین تے عمل کرنی انہوں دے اندر سوچ ہی نہیں، ڈرپوک لوگ فاقے تو ڈر دیں۔ میں مستنصر حسین تارڑ دا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، بڑا میں نے وہ عجیب لگا ہے، وہ کہتا ہے جس بندے نے ایک باری بھوک لگی ہوئے نا وہ ساری زندگی بھوک تو ڈردا ہے، وہ گل نہیں سمجھ نہیں ہے، جیڑا ایک باری بھوکا رہا ہوئے وہ ساری زندگی بندہ بھوک تو ڈردا رہندا ہے اور بھوک تو خوف زدہ رہندا ہے، یہ ایڈی خطرناک شے بھوک تے کچھ بندیاں نوں لگدی ہے دنیا تے اے باہر آیا ساڈے پنجابی والے جٹ آدھے کچھ بندے بھوک دے بھوکے ہوندے انہاں نوں اوتھے لگی ہوندی ہے شدے ساری عمر ڈردیاں گزار چھڑدے نے، انج ہویا تے متے ساڈی روٹی بند نہ ہوئے، وہ انج ہویا تے متے ساڈی روٹی بند نہ ہوئے، وہ سمجھدے نا اسی روٹی آپ کما رہے ہیں۔ اس روٹی دے پیچھے پیر مولوی سرمایہ دار سارے نشے، روٹی بچاؤ پروگرام ہے سارے دا، اور دنیا دار دا نظریہ ہے روٹی بچاؤ، عاشقاں دا نظریہ ہے محمد عربی سرکار دا دین بچاؤ، فرق صرف ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ دا شعر میرے دماغ وچ گھوم رہا ہے، اقبال فرماندے ہیں متاع دین ایمان لٹی گئی اللہ والوں کی۔ اقبال کا شعر پڑھ دیا کدی کدی میں سکون نہیں آؤں گا کیونکہ میں لگتا ہے جیڑا میں پڑھتا پیا دی اگلیاں بندیاں نو سمجھ کوئی نہیں، کیونکہ اقبال نو سمجھن واسطے بھی تھوڑا جا نالج چاہیے۔ اقبال فرماندے متاع دین ایمان لٹی گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غم زائے خوریز ہے ساکی۔ تھوڑا سمجھا دینا پھر پڑھنا۔ عورت کیتا ہوئے نا میک اپ، بی بی میک اپ کیتا ہوئے تو انہیں سرخی چنگی لائی ہوئے، وہ جڑی سرخی ہے نا وہ بڑیاں بڑیاں دا دل کڑ لے، ہون سمجھ آئی؟ اور سمجھ آئی؟ وہ سرخی تے میک اپ تے لالی ویکھ کے نا چہرے تے لگی ہوئی تے بڑیاں بڑیاں دا دل نکل جاندا ہے۔ اقبال آندے نے جڑی یورپ دی سرمایہ دارانہ تہذیب ہے نا ان دی کڈی ڈاڈی سرخی ہے کہ ان دے ہونٹاں دی سرخی تے بڑے بڑے داڑیاں والے تے بڑے بڑے جبیاں والےاں دا ایمان لے گیا ہے گل ہن سمجھ آئی کہ جڑی ہے نا یورپ دی تہذیب دی لالی تے سرمایہ دا حسن، سرمایہ دا حسن ایدہ غمزہ بڑا خوریز ہے، یعنی یہ دی لالی ایڈی سرخ انج لگتا ہے پہ انہیں لو وچو باہر نکلو بھی ایڈا رتا منہ کیتے ہیں، ای سمجھ ہے؟ اقبال فرما دیں ہن تو ان سمجھ آ جائے، اقبال فرما دیں بڑے بڑے مولوی آگے صرف مولوی آئے نا ڈیزل مارکیٹ ہے، آجے مارکیٹ ہے مولوی پیٹرول بھی آنے نے، آجے مارکیٹ ہے تو انہوں مولوی موبائل بھی نظر ہونے نے، پتہ نہیں کس کے سائز دے مولوی دے پیر تو نظر ہونے۔ انتظار کرو جڑے دین چھوڑ کے دنیا تے قربان ہوئے نے، متاع ایمان ویچ دیتی۔ اقبال فرمانے متاع دین ایمان لٹی گئی اللہ والوں کی، متاع دین ایمان لٹی گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ کھورے ذہن ساکی۔ بچیوں میں تو کنی باریا نہ پیر نہ چومیا کرو، لگتا ہے سجدہ کر دیں بندے،
پھر لوگ گلاں کرتے ہیں پتر ہاتھ ہی چوم لیا کرو، یا کہ تو پیار چومن تو بغیر بھی زہر ہو جاتا ہے، چومنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ خوش رکھے تو تہاڈی محبت پیار ہے، لیکن میں تمہیں ونڈنا سکھائی تے تمہیں کون سکھائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پر لوگ کہندے نے پیراں نوں سجدے کردے نے، آویں دے نو مسیتے سجدے محراب دے اگے ہوندے پے تے ساڈی قوم جی دے مخالف ہوے نا او تے چومن نوں بھی سجدہ بنا لیندی ہے کہ تسی عمران دی حالت ویکھی ہونی، یہ جی دے خلاف ہو جان یہ پھر وہ آندے ہوندے نے بوندیاں دی ہر شے بوندی ہے تے بوندیاں دی کوئی شے نہیں بوندی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس واسطے جانے مانا سن بھی پیار تواڈے نال ہے، لیکن تانوں سمجھانا بھی ساڈی ڈیوٹی ہے۔ عزیزان من، دوستان محترم، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، وقت دے دامن وچ بڑی قلت ہے۔ میرے نبی سرکار کیکر دے درخت تھلے تشریف فرما نے، خبر ملی حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا صحابہ عثمان دا بدلہ لینا واسطے، عثمان واسطے لڑن واسطے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو۔ میرے پاک نبی سرکار دے صحابہ آئے نے، سونیا جانا وار دیا گے پر پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ توجہ حضرات، عزیزان من، میرے نبی سرکار دے ہاتھ تے صحابہ ہاتھ رکھ دے پہ تو انہاں یہ کوئی نہیں آکھا یا رسول اللہ سان تے کروں تسی کیا سی کہ اسی عمرہ کرن چلے ہیں، نہ ساڑے کپڑے نے، نہ ساڑے کول ہتھیار نے، نہ اسی تلواراں پوریاں لے کے آئے، نہ ساڑے کول تیر نہ ڈھاڑاں، یا رسول اللہ ساڑے کول تے سامان عرب ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہن بندے آندے نا یورپ نہ لڑنا یہ پہلے سامان تے اکٹھا کر لو۔ سمجھ آئیے کوئی نہ کہنے مولوی جاؤ تواڈے کول جو پستول بھی نہیں تے یورپ نال متھا لان ٹر پوندے ہو کمڑے تے چلے بندے سانا دے۔ سمجھ ہے نا؟ مولوی ہو نہ تواڈے کول پیسہ نہ تواڈے کول مال تے تسی متھا یورپ نال لاندے ہو، پہلے انہاں مال تے اکٹھا کر لو، پہلے انہاں سرمایہ تے اکٹھا کر لو۔ اچھا رحمت للعالمین نبی سرکار نو کوئی نہ پتا بھی یہ جڑے احرام بن گیا ہے انہاں کول تے پورے کپڑے بھی کوئی نہیں، تو میں انہاں کولوں بیعت پہ لینا پہ بھیڑ وینا ہے۔ سن لو ہسٹری کل دا دن یاد رکھے گی کہ ارباں دی تعداد وچ دنیا دے اندر مسلمان ملک موجود نے جنہاں کول اسلحہ موجود ہے، جنہاں وچ گن تو لے کے ایٹم بم تک موجود ہے، لیکن عالم کفر ملت اسلامیہ دے سارے اسلحہ تو خوف زدہ نہیں ہویا، محمد عربی دے چند فقیران تو خوف زدہ ہو کے محمد عربی اگے جھکیا ہے۔ اے یاد رکھیا جے۔ الحمدللہ سنیا دا فخر نال سر پورے عالم اسلام میں بلند ہے۔ رات دی بہت بڑی فتح اللہ نے اہل سنت نو عطا فرمائی، کیسی حضور دی ناموس دا پہرا دیتا ہے۔ چلو ہن شاباش تے سارے نال ہو جاؤ، اگے تے اسی نال کوئی نہ ہے، جس ویلے تاں اعلان نہ نال ہویا بے بالکل اسی کوئی نہ ہے، بابا جانے تو دا کام جانے اساں بالکل پیر بھی نہیں دینا، اسی نال کوئی نہ ہے۔ ہن رات دا کام بن گیا، ہن شاباش تے اگر نال ہو جائیے کہندے بھی نہیں ہویندا پیا، اور صرف زبانی سبحان اللہ کہہ کے نال ہو جاؤ گا۔ عزیزان من، دوستان محترم، میرے پاک نبی سرکار دے غلاموں، حضرت عثمان غنی سرکار آپ دا بدلہ لینا اس نے صحابہ ہاتھ رکھی ہے، حضور دے ہاتھ ہوتے میرے اللہ نے فرمایا محبوبہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سونیا جڑے تیری بیعت ہوئے نے وہ تیری بیعت نہیں ہوئے، اپنے رب دے مرید بن گئے نے۔ عزیزان من، دوستان محترم، تائیں تے شہر کہندے جدا ہاتھی رب اپنا ہاتھ آکھے، جدا ہاتھی رب
اپنا ایک تھان جتے نہیں آکھیا میرا اللہ فرماندا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سونیا محبوبا کنکریاں تیریاں نے سونیا پھینکیاں تو نے پر کملی والیا تیرا تے میرا مارنا وکھرا وکھرا نہیں میں ہی مارنا پیا توجہ ہے عزیزان علی وقار میرا اللہ قرآن فرمانے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ سونیا جدی جوڑی چ بھی خیر تو پائے انجی سمجھن جی میں اللہ سونے دا بھی فضل شامل حال ہے حضور دی بیعت ہے جی میں اللہ دی بیعت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جن نے حضور دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی ہمارا رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما سونیا محبوبہ تیرا تے میرا مارنا ایک ہے توجہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم میرے نبی دا تے رب دا بلانا ایک ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ حضور دا تے اللہ دا دینا ایک ہے محبوب دی تے اللہ دی بیعت ایک ہے انہیں حضور دی بیعت کی تھی انہیں رب دی بیعت کی تھی ہے بیلیو گل دھیان نال سن لو یاد کر لو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جن نے محمد عربی دی اطاعت کی تھی انہیں اپنے رب دی تابعداری کی تھی ہے حضور رب نہیں یہ کمڑیاں دھوکھا ہو جاندہ ہے حضور رب نہیں لیکن اللہ فرما رہے ہیں نا من یطع الرسول یہ آیتاں کوئی سنیاں آپ گھڑیاں نے یا مفہوم غلط لے رہے ہیں اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ محبوبہ جنہ تیرے پیچھے ٹر لیا وہ انجی سمجھ جنہی میں رب دی اتباع کر رہے ہیں عزیزان من دوستان محترم اے میرے نبی سرکار دی شان ہے جدی مکمل ترجمانی ہے جدہ ہاتھ رب اپنا ہاتھ آنکھیں جدہ ہاتھ رب اپنا ہاتھ آنکھیں ہووے کافر جیڑا بکیا آنکھیں جدے نال اشاریا رکھ ٹر دے چند توڑی کے جوڑ وکھایا ہے باقی صحابہ نے بیعت کر لی نا جانے من سن لو جدو صحابہ نے بیعت کر لی نا حضور فرماندے نے اے ہاتھ میرا ہے اے عثمان دا ہے حضور دے ہاتھ دو نے ہر بندے دے ہاتھ دو ہوندے نے تے حضور نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان دی جگہ تے چ رکھیا ہن گل غور نال نہیں سمجھی تسی حضور نے فرمایا اے ہاتھ میرا نہیں عثمان دا ہے تے اللہ فرمایا سونے اے تیرا نہیں میرا ہے وہ گل دی ونڈ لئی جے کہ کوئی نہ او بھائیا گل سمجھ نہیں تو ہوندا ہے نا اللہ فرمایا محبوب فرمانے ایک ہاتھ عثمان دا ہے تے ایک ہاتھ میرا ہے اینج رکھیا تے رب فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم سونیا انہیں تیرا نہیں لیا میرا ہو گیا ہے ہائے ہائے عزیزان من اے حضرت عثمان غنی نے جملہ نوٹ فرما لو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے صحیح حدیث حضور کی خدمت چرچ کی تھی کہ یا رسول اللہ بندہ مر گیا دا جنازہ پڑھو میرے آقا سرکار نے ارشاد فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھا رحمت للعالمین نبی فرماتے ہیں کہ میں اس دا جنازہ نہیں پڑھنا یا رسول اللہ کیوں تسی تے جنازے تو انکار کدی نہیں کیتا بھئی یہ دا مطلب ہے جی دا جنازہ پڑھیا گیا ہے وہ کلمات پڑھدا کافر دا تے جنازہ کوئی نہ ہو گل سمجھو نہ جانے من جس بندے دا جنازہ اٹھا کے حضور دی خدمت چرچ کیتی گئی ہے کہ دا جنازہ پڑھو یہ دا مطلب ہے بندہ کلمہ میں پڑھدا تے مسلمان بھی بظاہر تاں ہی آکھیا گیا نا ہن ہندو مر جائے تے کدی کسی آکھیا جی جنازہ پڑھو شمشان گھاٹ لے جان کے سکھ مر جائے تے جنازہ عیسائی مر جائے تے جنازہ مسلمان دی ہوندا ہے جڑا کلمہ پڑھدا ہوے باویں کیڑی کیٹیگری دا مسلمان ہوے مسلمان سی بولی جاؤ جی جنازہ پڑھو حضور دی خدمت کیتی کہ جنازہ پڑھو بندہ جنازے والا ہا غور پہ کر دے ہو بندہ بولو چاہ
بندہ جنازے والا ہاں تے چار پائی تے نوا کے رکھ لیا نے کفن پہنا لیا نے لے جا کے جا رکھیا نے تے عرض کیتی کہ سونیا تسی پڑھاؤ تے حضور فرماندے نے میں نہیں پڑھانا بندے آدھے مولویاں ہن مسئلہ کڈیا جنازے والا آ کے تے سارے اکو کوجی ہیں چلو جی ٹھیک ہے سن لو ہن بھی نکل گیا جی سن تے لو جامع ترمذی دے اندر ابواب المناقب دے اندر یہ حدیث حضور دی صحیح موجود ہے یاد کر لو سن لو ابو تہاڈی مرضی ہونی ہے آؤ جی سرکار جنازہ پڑھاؤ حضور فرماندے نے میں اس دا جنازہ نہیں پڑھنا آقا کیوں فرمایا انہو کان یبغض عثمان اے میرے یار عثمان دا بغض رکھدا ہے میں دا جنازہ نہیں پڑھا حضرات محترم کلام ختم اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے اگر عثمان غنی کلے دا بغض جیدے دلے چوے او دا جنازہ رحمت للعالمین نبی نہیں پڑھیا تے جڑا صدیق و عمر دا بغض رکھے جڑا اما عائشہ صدیقہ تے تبرہ کرے جڑا رسول اللہ سرکار دیاں بیویاں اور حضور دے صحابہ دا حیا نہ کرے جڑا مولا علی سرکار دا حیا نہ کرے تسی پڑھ دے بھی رہو تے رب چھڑنا تے کوئی نہیں لیکن تسی بھی اپنا ذہن دا چھڑیا کرو نا کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم تسی 70 واری بھی سونیا دعا کرو تو میں نہیں چھڑنا جڑا اے بے ایمان ہے کیونکہ بے ایمان ہے اللہ کریم کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ آپ سب نو اور مینوں توفیق عمل عطا فرمائے وما علینا